امام خازن لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی قلم سے لکھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قلم سے لکھنا سنت انبیاء ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بھی قلم اور اس کی کتابت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کو قید کر لو۔ میں نے عرض کی، اسے قید کرنا کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسے لکھ لینا۔ ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے میں دوران گفتگو ایک واقعہ بیان کیا، جس کے اختتام پر ایک یمنی ابو شاہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ واقعہ مجھے لکھ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو شاہ کو لکھ کر دے دو۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی پہلی مرتبہ علم نجوم کے قواعد و قوانین مرتب فرمائے۔ بہار شریعت میں ہے کہ اگر علم نجوم سے مقصود یہ ہے کہ اس کے ذریعے ماہ و سال، اوقات صلات، سمتوں اور موسموں کی اقسام کا حال معلوم کیا جائے اور زکوٰۃ و حج کے اوقات کو جانا جائے تو یہ جائز ہے، اور اگر علم نجوم کے ذریعے سے آنے والے حوادث کو معلوم کیا جائے، غیبی امور بتانے کے لیے استعمال کیا جائے اور ستاروں کی گردش کے دنیا پر اثرات ظاہر کرنے کے لیے حاصل کیا جائے تو یہ ممنوع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نجوم کا اتنا علم حاصل کرو جس سے تم اپنے بحری و بری سفر میں راستوں کی شناخت کر سکو، اس سے زیادہ نہیں۔ کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا، اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کر لیا۔ اب جتنا زیادہ حاصل کرے گا، گویا اتنا ہی زیادہ جادو حاصل کرے گا۔ علم نجوم اگرچہ آسمانی علم ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور وہ ان کا جزو تھا، اس میں گمان و اندازے یا حسابیات کو دخل نہیں تھا، وہ ایک روحانی قوت تھی جو من جانب اللہ عطا کی گئی تھی۔ وہ علم باقی نہ رہا، بعد میں لوگوں نے گمان و اندازے اور حسابیات سے کام لینا شروع کر دیا اور ستاروں کے اثرات کو مؤثر بذات مان لیا، جو اسلامی تعلیمات کے قطعاً منافی ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق سب سے پہلے علم رمل بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال فرمایا۔ ناظرین کرام، رمل وہ علم ہے جس میں خطوط اور نقطوں کی اشکال کے ذریعے آئندہ پیش آنے والے حالات و واقعات دریافت کیے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ علم سیکھنا حرام ہے۔ قاضی ایاز بن موسیٰ مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ وہ خطوط ہیں جن کو نجومی کھینچتے تھے اور اب لوگوں نے ان کو ترک کر دیا ہے۔ نجومی نرم زمین پر جلدی جلدی خطوط کھینچتا تاکہ ان کو گنا نہ جا سکے، پھر واپس آ کر دو دو خط مٹاتا۔ اگر دو خط باقی رہ جاتے تو یہ کامیابی کی علامت تھی، اور اگر ایک خط باقی رہ جاتا تو یہ ناکامی کی علامت تھی۔ مکی نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ وہ نبی اپنی انگشت شہادت اور انگشت وسطی سے ریت پر خط کھینچتے تھے۔ اب ان کی نبوت منقطع ہو چکی ہے، اس لیے اب یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر قول کا معنی بھی یہ ہے کہ ہماری شریعت میں یہ منسوخ ہے۔ ملا علی قاری کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نبی کا ذکر کیا ہے وہ حضرت ادریس یا
دانیال تھے۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہم میں سے بعض لوگ خط کھینچتے ہیں، یعنی علم رمل کے طریقے سے خطوط کھینچ کر غیبی خبریں معلوم کرتے ہیں، ان کا یہ عمل اسلامی شریعت کی روح سے جائز ہے یا نہیں؟ ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک نبی خط کھینچتے تھے تو جس کی لکیر ان کے خط کے موافق ہو تو وہ درست ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مفہوم اور مراد یہ ہے کہ جس آدمی کی لکیریں بعض انبیاء کرام کی لکیروں کے موافق ہو جائیں تو اس کے لیے علم رمل مباح ہے، لیکن حصول موافقت کے لیے ہمارے پاس یقینی علم تک رسائی کا کوئی راستہ نہیں، لہٰذا یہ علم ہمارے لیے مباح نہیں، اور مقصد یہ ہے کہ وہ حرام ہے، کیونکہ یقینی موافقت کے بغیر وہ مباح نہیں ہو سکتا، اور یقینی موافقت کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔